السلام علیکم. گلوبل وائس ٹیلی ویژن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں عائشہ ناز اور میرے ساتھ موجود ہیں راشد حبیب. آپ سب نے دیکھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس میں کلیدی کردار پاکستان نے ادا کیا اور قطر نے بھی ساتھ ساتھ کردار ادا کیا اور بالآخر یہ معاہدہ طے پا چکا ہے اور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ. اور کل ایران کے صدر پاکستان میں موجود تھے. انہوں نے بہت زیادہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے اور گرتی ہوئی معیشت کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے عزم کا اظہار کیا. اسی حوالے سے آج ہمارا پروگرام ہوگا اور میں مائک دیتی ہوں سر راشد حبیب کو. سر آپ اس پہ کامنٹ کیجیے. تھینک یو عائشہ. کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ کیا کیا کن کن نکات پہ بات ہوگی. کور تو یہی تھا کہ یہ سیکیورٹی روٹ ہے اور شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن ظاہر ایسا نہیں ہوتا. جب ایک سربراہ مملکت کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو بہت سارے پوائنٹس پر بات ہوتی ہے. اسی میں ٹریڈ پر بات ہوئی ہے اور ایرانی صدر نے جو ایک دل خشکن بات کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم دونوں ملک ایک دوسرے کی معیشت کو سہارا دیں گے. اور سہارا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گیس اور پیٹرول کنسیشن پہ ملنے کے امکانات ہیں، اور اسی طرح وہ پاکستان سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ جو پاکستان کے پاس جو بھی صلاحیت ہے یا پروڈکٹس ہیں ایران کو پاکستان فراہم کرے اپنی تکنیکی مہارت اور عسکری مہارت اور دیگر چیزیں. تو یہ معاہدہ بڑی خوش اسلوبی سے طے پایا. مختصر دورہ تھا، ایرانی صدر واپس چلے گئے. عائشہ، آج کا جو ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ ہے نا وہ ہے بجٹ کی تکمیل. اس پہ ہم تھوڑی سی ناظرین کو بتاتے ہیں کہ وہ بجٹ کے اوورال خد و خال کیا ہے اور اگلے دن آج کی جو آخری دن کی اسمبلی تھی اس میں کیا کیا ہوا. آپ نے کور کیا، ذرا تفصیل بتائیے گا تھوڑی سی. سر بجٹ کے حوالے سے تو اوور آل پورا سیشن ہم نے کور کیا ہے اور جو جو ریکمنڈیشنز گورنمنٹ کی موجود تھی اور جو کمیٹیز نے دی تھی اس میں سے کچھ تنخواہ داروں کے لیے ایڈ کی گئی ہے اور کچھ ٹیکسیز جو ہیں وہ کم کیے گئے ہیں. کسی چیز پہ ٹیکسیز جو ہے وہ زیادہ لگائے ہوئے ہیں. اضافہ ہوا ہے تنخواہ داروں کے لیے کوئی؟ 7% اضافہ ہوا ہے اور 14% ہو گئی. لیکن جو اچھی بات یہ ہے کہ ان کے جو ٹیکسیز تھے ان ٹیکسیز میں کمی بھی کی گئی ہے. دونوں طرف سے ریلیف فراہم کیا گیا ہے. لیکن سر بات تو یہ ہے کہ بجٹ گورنمنٹ چونکہ بہت پہلے سے ہی اس پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، بنا لیتی ہے. اتنی زیادہ جو ریکمنڈیشنز اپوزیشن کے تو تمام تر جو گرانٹس تھی ریکمنڈیشنز تھی اس کو تو مسترد کر دیا گیا ہے، لیکن جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کی کچھ سفارشات کو بجٹ میں شامل کیا گیا ہے. اور خاص طور پہ جو NFC کا معاملہ تھا اس بجٹ میں یہ ہوا ہے کہ جو صوبے ہیں وہ اب گورنمنٹ کو یعنی فیڈرل کو گرانٹ دیں گے. لیکن یہ سیشن تو چلتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا چلتا رہا وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے، وہ زیادہ اپنے ویورز کو بتانے کی ضرورت ہے. یہاں پر جتنے بھی پارلیمنٹیرینز تھے جو بجٹ بحث کر رہے تھے یا ایک پورا سیشن ہوتا ہے اور دن ہوتے ہیں ان پہ آپ نے بجٹ بحث کو جو ہے وہ ختم کرنا ہوتا ہے، سمیٹنا ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے زیادہ تر یہی دیکھا، کچھ لوگ تھے جو ریکمنڈیشنز کے ساتھ آ رہے تھے لیکن زیادہ تر لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نظر آئے. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، معیشت پہ بات کر رہے تھے اور آپس میں جو سیاسی اختلافات ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے دکھائی دیے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب مہرنگ بلوچ کو سزا ہوئی تو اس حوالے سے جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود اچکزئی، انہوں نے پارلیمان میں کل بڑا سخت گیر لہجہ اپنایا اور اسپیکر کو حوالدار قرار دے دیا اور ساتھ میں کہا کہ آپ آئین اور قانون کے مجرم ہیں. اور جو سزائیں دی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، ساتھ میں ان کے جو رہنما تھے ان پہ بھی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے بہت زیادہ سخت رویہ استعمال کرتے ہوئے اسپیکر صاحب کو اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. تو سر آج اسپیکر صاحب نے اس کا جواب دیا ہے اور اسپیکر صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ بھی ان کے نزدیک، کیونکہ وہ شائستہ وہ پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا ہے یہ کرسی نہ تو آپ کے پاس ہمیشہ رہنے والی ہے اور نہ ہی یہ کرسی میرے پاس رہنے والی ہے. تو یہاں پر جو تعلقات ہیں وہ مثبت ہونے چاہیے، وہ جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو یاد رکھا جا سکے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کل آپ نے ہمیں حوالدار قرار دیا، کون سا حوالدار قرار دیا. میں کون سا حوالدار ہوں؟ میں وہ جو کرپشن کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، یا وہ جو مجرموں کو پکڑتا ہے؟ تو ساتھ میں انہوں نے ایک سمائلی فیس دیا اور کہا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ مجھے کس حوالدار میں کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو تھی یہ ہوتی رہیں. اس کے بعد مولانا صاحب بھی آئے. مولانا صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ جو سابق گورنمنٹ تھی وہ بھی تنقید کا نشانہ بناتی رہتی تھی اور جو محکمہ زراعت
انہوں نے کہا کہ یہ محکمہ زراعت کون کہتا تھا، نواز شریف کا نام لے کے کہا کہ آپ کے نواز شریف صاحب جو تھے وہ بھی ان کو پکارتے تھے. لیکن اسپیکر صاحب نے بات کا اینڈ اس بات پہ کیا کہ اگر اس ایوان میں پاک فوج کے خلاف بات کی جائے گی تو میں اس کے روکوں گا، اور اگر وہ آئین کی خلاف ورزی ہے تو میں یہ خلاف ورزی کروں گا. تو یہ تمام چیزیں صورتحال جو ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں ہو رہی ہیں. سیشن جاری ہے، آج آخری سیشن ہے. کل تو مسودہ پیش کر لیا گیا تھا اور مسودے کی اپروول بھی لے لی گئی تھی، لیکن آج تمام تر جو شکے ہیں اس کے اپروول کے بعد یہ بجٹ جو ہے، یہ بجٹ سیشن ختم ہو جائے گا، اور جو بجٹ میں طے ہوا ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا. 1 جولائی سے اس کا آغاز ہو جائے گا. اچھا، یہ جو اسپیکر صاحب نے یہ کہا نا کہ میں کسی کو فوج کے اور آئین کے خلاف بات نہیں کرنے دوں گا، اور اس پر چکزئی صاحب نے کہا کہ ماضی میں خلائی مخلوق بھی کہا گیا، محکمہ زراعت بھی کہا گیا. اچھا، پولیٹیکلی تو پی ٹی آئی نے بھی بہت کچھ کہا ہے. آپ پولیٹیکل فورم پہ کچھ بھی کہتے رہیں، اس کو کوئی نہیں روکتا، وہ آزادی اظہار رائے ہے. لیکن جب آپ کوئی بات آن ریکارڈ کرتے ہیں، جب اسمبلی کے اجلاس میں آپ کو مائک ملا ہوا ہے اور فلور پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، تو وہ ریکارڈ ہوتی ہے، باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے اور آن ریکارڈ بھی ہوتی ہے. اور یہاں اسپیکر کا کام ہے کہ غیر آئینی رویوں کو چیک کرنا، ایسے الفاظ جو غیر پارلیمانی ہیں ان کو حذف کرنا. اس تناظر میں انہوں نے ان کو روکا اور یہ کہا کہ اگر یہاں کوئی، آپ نے مجھے کہا کہ میں آئین کی پاسداری نہیں کر رہا، خلاف ورزی کر رہا ہوں، تو یہاں اگر کوئی آئین کے خلاف بات کرے گا تو میں اس کو ضرور روکوں گا، اور اگر یہ آئین کے خلاف ورزی ہے تو ایسی خلاف ورزی میں بار بار کروں گا. خیر، یہ بجٹ میں نوک جھونک، بجٹ میں کہہ رہا ہوں ہر اجلاس میں اس قسم کی نوک جھونک چلتی رہتی ہے. تو جو بجٹ میں آپ نے کہا نا کہ اپوزیشن کی تحریک مسترد ہوئی، وہ نیچرل ہے، کیونکہ اپوزیشن بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کٹ موشن جو ہے مسترد ہونی ہے، اس لیے وہ بھی بہت مائنیوٹ سی کارروائی میں پوری کرنے کے لیے کہ ان کا بھی نام آئے بجٹ میں شمولیت میں، وہ پیش کرتے ہیں. کیونکہ ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کی پیش کی ہوئی کوئی کٹ موشن منظور ہو جائے نا، تو یہ حکومت کی ڈیفیٹ ہوتی ہے، اور حکومت کی ڈیفیٹ کا مطلب یہ ہے کہ حکومت گئی. اس لیے یہ کسی بھی صورت میں بجٹ میں کم از کم نہیں ہونے دیا جاتا. بجٹ بہرحال منظور ہو گیا ہے، لیکن ایک اور جو افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ایوان کی اکثریت ہے وہ بجٹ پیش ہونے کے بعد بھی اس کو پڑھتی نہیں ہے، اور وہ محض اپنے حلقے کی اور اپنے اس کی مفادات کی بات کر کے کہ ہمارے حلقے میں یہ نہیں ہوا، وہ ہونا چاہیے، وہ ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی تقریر یا یہ پولیٹیکل ایشوز تک محدود رکھتے ہیں. وہ یہ تجویز دیتے ہی نہیں ہے کہ بجٹ جو ہے وہ اس میں کیا ٹیکنیکل خرابی ہے اور عوام کے لیے اس میں کیا نقصان دہ ہے اور اس میں کیا تبدیلی لائی جائے. یہ ہمیشہ سے اپوزیشن کی تقریروں میں کمی رہی ہے اور بدستور چلتی چلی آ رہی ہے. بہرحال آج بڑی گرما گرمی بھی ہوئی اور فائنلی منظور ہو گیا ہے، ضمنیات بھی منظور ہو گئی ہیں، اور سیشن چل رہا ہے. اور آج میرا بہرحال کنکلوڈ ہو جائے گا، کیونکہ کل 9 اور 10 محرم ہے. اسپیکر نے دھمکی تو لگائی تھی اگر تقریریں مختصر نہ کی تو میں اس کو کل بھی لے جاؤں گا. سر یہاں پہ کچھ اور بھی چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گی. یہاں پر اسپیکر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ کو ہم نے ایوان میں جو آپ کا ٹائم تھا اس سے بھی 2 گنا زیادہ ٹائم دیا، تاکہ آپ کے جو بھی خدشات ہیں، تحفظات ہیں، جو بھی بات ہے آپ کھل کے ایوان میں ہاؤس آف دا فلور پر کر لیں. لیکن اس کے باوجود آپ جاتے ہیں باہر اور جا کر میرے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اسپیکر ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیتے. تو پھر انہوں نے تنزیہ الفاظ میں کہا کہ آپ تو وہ لوگ ہیں پیناڈول کی طرح ہے کہ 4 گھنٹے کے بعد آپ کا اثر ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ مثال انہوں نے دی. پھر اس کے علاوہ آپ کو اور بھی بتاتے چلیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو چکے ہیں، پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے بھی جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے جاری ہے. اس وقت آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے عبدالعلیم خان سے. آپ نے سنا ہوگا کہ گلگت بلتستان کے 4 آزاد امیدوار جو تھے وہ استحکام پارٹی میں چلے گئے ہیں، اور استحکام پارٹی کے جو یہ آزاد اراکین جو تھے انہوں نے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اب جو بلاول بھٹو زرداری علیم خان سے ملے ہیں، انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے ہماری حمایت کی اور آپ ہمارے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں، تو اس کو خوش آئند بھی قرار دیا. اور اس طرح
ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بجٹ کے دوران جو گرانٹ پیش کی گئی تھی یا جو بجٹ کی دستاویزات میں لکھا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے لیے جو تجاویز لکھی گئی تھی، کیونکہ نیشنل سطح پر جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں وہ وفاق ہی کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں اعداد و شمار جو تھے وہ بھی غلط تھے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے بائک آؤٹ کر دیا، پھر اسحاق ڈال کے ان کو بنایا، ان کو واپس لے کے اگلے دن پھر وہ کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی تھی اور کچھ ان کو گارنٹی چاہیے تھی کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی، کیونکہ نون لیگ کا ارادہ تھا کہ وہ آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا کے حکومت بنائے، اور کچھ رزلٹ جو تھا وہ روک بھی لیا گیا تھا، جس کے اوپر پھر پیپلز پارٹی کے جو بلاول بھٹو زرداری ہیں انہوں نے واک آؤٹ کیا، انہوں نے اعتراض اٹھایا. اس کے بعد پھر اسحاق ڈار گئے، پرائم منسٹر سے ملاقاتیں ہوئیں. جب یقین دہانی ہو گئی جی ٹھیک ہے آپ حکومت بنا لیں، تو پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے بجٹ میں حکومت کا ساتھ دے دیا. تو یہاں پہ جنگ جو ہے وہ سب اپنے انٹرسٹ کی ہے، اپنے گیم کی ہے، اپنے اقتدار کی ہے، اور حکومت جو ہے وہ بجٹ طے کر چکی ہے. اس میں عوام کے لیے کیا ہے وہ آپ سب کو پتہ چل رہا ہے، کیونکہ آپ بھی باخبر ہیں. عوام کے لیے اتنی زیادہ ریلیف تو نہیں ملا، اور پیپلز پارٹی کا بھی اور اتحادی جماعتوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ کیونکہ حالات سخت ہیں اور دو بارڈرز پہ آلریڈی کشیدگی جاری ہے، عالمی سطح پہ بھی جنگ جاری ہے، تو اس وجہ سے ہم عوام کو زیادہ ریلیف فراہم نہیں کر سکیں گے. تو یہ بھی معذرت کی ہے. تو یہ ساری صورتحال جو تھی یہ سیشن کے دوران چلتی رہی ہے. عائشہ، آپ نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری نے علیم خان کا شکریہ ادا کیا، اور جب انہیں یہ یقین دہانی ہو گئی کہ بجٹ ان کو حکومت مل جائے گی تو انہوں نے بجٹ میں ساتھ دیا. اور انہوں نے صرف بجٹ میں ساتھ نہیں دیا، انہوں نے ایک جی بی میں ہونے والی غیر آئینی اقدام کو بھی انڈورس کر دیا. میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے، میں نے 30 سال رپورٹنگ کی ہے سپریم کورٹ کی، میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ ایک آپ نے پارلیمانی رپورٹنگ کی ہے، ایک پارٹی جس نے الیکشن ہی نہیں لڑا وہ کیسے جا کے ایک اسمبلی میں گھس کے 4 آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا کے اپنی حکومت بنا لے، یا حکومت میں سی ایم مانگے یا وزارتیں مانگے. وہ پارلیمنٹ میں ان کیسے ہو سکتی ہے؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. اور سر آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں اسی سے ریلیونٹ بات یہ ہے کہ وہ 4 سیٹوں پہ انہیں مخصوص سیٹ بھی مل گیا ہے، خاتون بھی آ گئی ہے. ہاں، مخصوص سیٹ بھی مل گئی ہے. اور سیکنڈلی بلاول بھٹو زرداری کو اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے یہ چاہیے تھا کہ وہ ان 4 سیٹوں کے استحکام پارٹی کو دیے جانے کو چیلنج کرتے کورٹ میں، اور اگر وہ چیلنج کرتے تو یقیناً وہ یہ فیصلہ اس بات کے ان کے حق میں آتا، اور یہ قرار پایا جاتا کہ آئی پی پی اس طرح سے کسی کو اپنے آئی پی پی اگر الیکشن لڑی ہوتی اور ایک بھی سیٹ جیتی ہوتی تو پھر وہ ساری اسمبلی کو بھی ساتھ ملا سکتی تھی، پھر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. آپ ایک گھر کا فرد ہے ہی نہیں، اور اس گھر کے 3-4 افراد کو ساتھ ملا کے کہیں اب تو یہ گھر میرا ہے. یہ صورتحال ہوئی ہے میری سمجھ سے باہر. تو میں سمجھا تھا عائشہ اس پہ تبصرہ کرنا چاہیں گی، لیکن وہ کہہ رہی وائنڈ اپ کر دیں کیونکہ ٹائم ضائع ہو گیا. سر میں تبصرہ کیا ہی کروں، میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی اس حوالے سے فیس بک پہ، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھتی ہوں. ایک پوسٹ پہ ایک بندے نے کمنٹ کیا ہوا تھا، کرٹیسائز کیا ہوا تھا کہ ایک بانجھ عورت کے گھر 4 بچے پیدا ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ سلسلہ پاکستان میں شروع سے جاری ہے. جب سے یہ پاکستان بنا ہے، جب سے یہ اسمبلیاں بنی ہیں، بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے یہاں واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور لوگ انہیں اپنے مفادات کے تحت ایکسیپٹ کرتے ہیں. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں آئین کیا ہے، قانون کیا ہے، اور قوم کا کیا مفاد ہے. بہرحال جب تک یہ سلسلہ، میں پہلے بھی کئی بات یہ جملہ کہہ چکا ہوں، اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک عوام اس کو سہتے رہیں گے. تو ناظرین، اسی نوٹ کے ساتھ اجازت دیجیے. عائشہ، ناز اور راشد کو گلوبل وائس ٹیلی ویژن پاکستان سے چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.